اچھا جی، وہ علاقہ ہے اور یہ وہ جگہ آ گئی ہے جہاں پر چند ماہ پہلے خون کی ہولی کھیلی گئی اور ایک ہی خاندان کے 9 افراد کو جو ہے وہ اندڑ گینگ بتایا جاتا ہے. یہ جو کچے کے علاقے کا جو ڈکیت گینگ ہے اور اغوا کار ہیں، وہ یہاں پر جو ہے خون کی ہولی کھیل کے چلے گئے. بالکل ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ آ گئے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو اس دن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون کی ہولی کھیلی گئی اور 9 افراد کو جو ہے گولیاں مار کر، جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جان کی بازی جو موقع پر ہی ہار گئے. اور اب وہاں پہ آپ کو مزید چل کے دکھاتے ہیں. اچھا، یہ وہ ماہی چوک کا وہ پیٹرول پمپ ہے جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے جب آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں 9 افراد کو، ایک ہی خاندان کو، کہ ان کو جو پیٹرول پمپ کے اوپر جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا اور بڑے جدید ایسے ساتھ جو ڈاکوؤں نے آ کے جو ہے وہ حملہ کیا اور یہاں پہ جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلتے ہوئے جو ہے وہ یہاں سے نکلے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ڈاکو اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکو اس جو ہے یہ جو وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ مالک جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پہ یہ بڑا کلیئر شیشہ ہے. باہر وہ موٹر سائیکلوں پہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے جناب ان کے پاس بڑا جدید قسم کا جدید اسلحہ تھا جس سے انہوں نے نہ صرف پہلے جو یہاں پہ جو ملازم تھے ان کو یرغمال بنایا، اس کے بعد اندر داخل ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ان سے اسلحہ چھینا ہے. اسلحہ چھیننے کے بعد جناب جو ہے وہ یہیں پہ ہی ان کو جو ہے وہ انہوں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا. جبکہ حالات یہ ہیں کہ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو مقامی پولیس سے، خاص طور پر ڈسٹرکٹ رینجر خان کی پولیس جو ہے، ان کو یہ بات کلیئر ہے کہ اس وقت ڈاکو اس وقت بھی کہاں پہ موجود ہیں. لیکن یہاں پہ یا تو یہ سیاسی اپروچ ہے یا ڈاکوؤں کا ڈر ہے کہ اپنی نوکری کے ساتھ لائل ہونا، اپنی نوکری کے ساتھ مخلص ہونا شاید ہمارے ملک میں برا سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پہ 9 افراد کو ایک ہی خاندان کے جو تھے ان کو یہاں پہ بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد ڈاکو بڑے آرام سے فرار ہو گئے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اب بھی وہ موجود ہے. کوئی بہت بڑا گینگ نہیں ہے، کوئی لاکھوں کے تعداد میں، ہزاروں کے تعداد میں نہیں ہے، بلکہ چند ایک کہہ لیں کہ آپ ایک درجن کے قریب جو وہ ڈاکو ہیں جن کے پاس 8 سے 10 افراد ہیں جو کہ جس نے پورے ضلع رینجر خان کو اور صادق آباد کو اور اس علاقے کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے. جس کو مرضی چاہتے ہیں جب مرضی چاہتے ہیں اغوا کر لیتے ہیں، جس کو مرضی جب چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں. یہاں پہ پولیس کا یہاں پہ ان کو نفری تو دی گئی ہے، یہاں پہ پولیس نے چوکی بنائی ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ پولیس میں کیا کرتی ہے. تو میرے ساتھ اس وقت بھائی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. کیا لگتے تھے جن کو یہاں پہ قتل کیا گیا اس پیٹرول پمپ کے اوپر؟ نہیں، میرے پہلی تو میرا والد صاحب تھے، 3 بھائی تھے. اچھا، آپ کے والد صاحب بھی تھے؟ 3 بھائی تھے. 3 بھائی تھے، بھتیجا تھا اور اس کے بعد بہنوئی تھا، چاچا تھا اور ایک کزن تھا اور ایک پیارا ہمارا دوست تھا ملک. تو 9 ہی ہمارے ایک ہی فیملی کے مطلب انہوں نے شہید کیے ہیں. ابھی تک بھی جو ہے نا وہ 4-5 دن پہلے ادھر آئے تھے، پھر ادھر گنے کی کٹائی پہ انہوں نے روکا تھا لیبر شیبر کو. پھر انہوں نے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے انہوں نے گنے کی کٹائی جو ہے نا وہ بند کر دی تھی. پھر ہم آپ کی جو فصل ہے اس کے اوپر گنے کی کٹائی ہو رہی تھی اور وہاں پہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ دھمکیاں دی. پھر وہ لیبر ڈر کی وجہ سے ڈر گئی ہے. اب تو ہر وقت یہ خوف ہر وقت ان کے لیے کھڑا ہوا ہے. یہ ہمیں سمجھ لگتی یہ علاقے میں ہی ہے، باہر نکلے نہیں ہے. تو ہمیں بس سمجھ لگ رہی گورنمنٹ کی ابھی تک ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہے. کوئی کسی کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی؟ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ان کی. اچھا، یہ جو علاقے میں جس علاقے میں آپ کا یہ پیٹرول پمپ ہے جہاں پہ آپ کے والد صاحب بھائیوں کو اور دوسرے عزیز و اقارب کو یہاں پہ 9 افراد کو قتل کیا گیا، جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پولیس نے کوئی آپریشن کیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ کوئی آپریشن مطلب یہ خالی روڈ پہ گشت کر رہی ہے، ہر چیز کر رہی ہے. تو ہمیں سمجھ لگ رہی یہ سریام بیٹھا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا، پولیس کو خود پتا ہے، نمبر آن ہے، لوکیشن کو پتا ہے. اب کچھ گینگ جو ہے ادھر آ گیا ہے، کچھ گینگ جو ہے وہ کشمور کی طرف بیٹھا ہوا ہے. صرف دریا کا فاصلہ ہے، وہ سریام اس میں بیٹھا ہے. وہ کیا ہے، پولیس کو بھی پتا ہے
اور ہمیں پتہ ہے اس کے نمبر بھی آن ہے, ہر چیز آن ہے, پھر بھی گورنمنٹ ایکشن نہیں لے رہی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس میں. ناظرین, یہ وہ بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے, ہمت دی ہے کہ یہ اب بھی اسی پیٹرول پمپ کے اوپر بیٹھا ہے جہاں پہ اس کے والد کو, اس کے بھائیوں کو, اس کے چچا دار بھائیوں کو قتل کر دیا گیا. اور یہ مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی لمبی چوڑی ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی بھی نہیں تھی, صرف ان ڈاکوؤں نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اور قانون کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنے بڑا اقدام اٹھایا, صرف بھتہ دینے کے لیے. اور بھتہ نہ دینے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کتنا لاچار اور بے بس ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ان کے نمبر آنے, ان کی لوکیشن آنے, جگہ جہاں پہ بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے, پولیس کو پتا ہے, لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی. اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, انسانی حقوق کے علمدار بنے بیٹھے ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں, اور یہاں پہ جو پولیس کے بڑے بڑے افسران آئے, اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جو پولیس افسر یہاں پہ لگتا ہے کروڑوں روپے کا ٹھیکہ ہوتا ہے, کہ یہاں پہ جتنی کمائی وہ کرتا ہے وہ پوری دنیا کو, اس علاقے میں وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, اور 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. ان بچوں کا کیا قصور ہے, اس بھائی کا کیا قصور ہے, اس ماں کا کیا قصور ہے, اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیدا ہوئے. ان کا قصور یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ سوئی سے لے کر اگر کار تک اور جہاز تک بھی اگر پاکستان میں ہم لوگ خریدتے ہیں تو ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اور ٹیکس جو ہے وہ ان کے بلیک منی میں چلا جاتا ہے, اور انہوں نے ملک کو اور اس علاقے کو خاص طور پر جو ہے وہ انہوں نے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اب آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں سے وہ لوگ بھاگے ہیں, اور بھاگنے کے بعد جو ہے وہ آرام سے یہاں سے نکل کے چلے گئے, اور بڑی دیر بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ پیٹرول پمپ کا وہ ایریا ہے. ساتھ ساتھ آپ وہ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر میں میری طرف یہ وہ ایریا ہے, یہ وہ پیٹرول پمپ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو جو سامنے چل رہی ہے اس میں بڑے آرام سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں, لیکن پولیس نے بہت بڑا کارنامہ ایک انجام دیا ہے. پولیس نے ایک بہت بڑی مہربانی کی ہے ان کے اوپر کہ ان کو پولیس نے اب جب 9 افراد قتل ہو گئے تو ان کو پولیس پروٹیکشن دے دی ہے. اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ غریب کا بچہ مر جاتا ہے, غریب کا بیٹا مر جاتا ہے, تو بعد میں سبھی آ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کرتے ہیں. اور اقتدار میں بیٹھے لوگوں, دیکھو اگر تمہاری آنکھیں کھل جائیں, تمہارے کانوں کے پردے کھل جائیں, دیکھو یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے, یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ سب لوگ تمہاری بے حسی, تمہاری بدماشی, تمہاری کرپشن, تمہاری لا قانونیت اور تمہاری بدامنی کا شکار ہو کے پورے خاندان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جس طریقے سے ان کو لائن میں کھڑا کر کے گولیاں ماری گئی, اسی طریقے سے ان کو لائن میں ہی دفنا دیا گیا. اور یہ وہ پیٹرول پمپ ہے, یہ وہ پیٹرول پمپ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے بالکل سامنے پیٹرول پمپ ہے, بیک سائڈ کے اوپر پیٹرول پمپ ہے. پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی ان کی قبریں بنائی گئی, اور یہ قبروں میں جا کے یہ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے کہ تمہارے بنائے گئے منصف ہماری حفاظت نہ کر سکے. اور یہ بھائی بتا رہے تھے کہ توبہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایک آپ کو ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں کرتا. یہ مسجد ہے, اور مسجد میں ایک جو قتل ہونے والے صاحب ہیں, کیا نام تھا ان کا, یہ جو عبد الرزاق صاحب ہیں جن کی یہ قبر ہے, عبد الرزاق جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے, 16 سال کا نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز پڑھتے ہوئے ان کو گولیاں مار کے ڈاکوؤں نے شہید کر دیا. جو نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے تعالیٰ کے گھر میں تھا, وہ امن میں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے گھر میں آ گیا وہ امن میں آ گیا. یہ چھوٹا بچہ تھا, اس کی عمر کتنی عمر تھی, 16 سال عمر تھی. شہید محمد شریف ولد رئیس پیر بخش,
یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، جس کو نماز پڑھتے ہوئے یہاں پہ شہید کر دیا گیا، گولیاں مار دی گئی. اور یہ ان کے والد ہیں، ان کو بھی یہیں پہ ادھر سیٹ پہ دفتر پہ ان کو بھی یہاں پہ ہی دفتر میں گولیاں مار کے جو ہے وہ ڈاکوؤں نے موت کی نیند سلا دیا. یہ میرا بہن بھائی کی ہے جس محروم کو مطلب اولاد بھی نہیں تھی نا، اور یہ کزن ہے اس کی منور امیر، اس کی بھی مطلب شادی نہیں ہوئی تھی. اور یہ عبدالرزاق بھائی ہے جو مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے تھے، یہ مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں. باہر نکلے، پھر انہوں نے یہاں یہ وہ مسجد ہے ناظرین، پیٹرول پمپ یہ کے بالکل ساتھ ہے. کیمرہ مین آپ کو دکھائے، یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ دفتر ہے جہاں پہ انہوں نے پہلے خون کی ہولی کھیلی. اور جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس مسجد میں، یہ مسجد بھی دکھا دیتے ہیں، اس مسجد کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کو یہیں پہ مسجد کے اندر شہید کر دیا. یہ آپ کو ساتھ ساتھ اس علاقے کا کلچر بھی دکھا دوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک بارات جا رہی ہے، اور یہ جو وین ہے، وین کے پیچھے جو ہے وہ لڑکیاں اور خواتین جو ہے وہ لڑکی ہوئی ہیں، اور بارات کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ڈھول ڈمکا بھی جاری ہے. لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس ماحول میں بھی، پاکستانی قوم کتنی زندہ دل ہے کہ اس ماحول میں بھی وہ جو ہے وہ اپنی خوشیوں کو نہیں بولتے. ناظرین کرام، یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے. اب ان کو پولیس پروٹیکشن تو دے دی گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے یہاں پر اہلکار تعینات ہیں، اور ڈی پی او جو رحیم یار خان، انہوں نے یہاں پہ پولیس پروٹیکشن تو ان کو دے دی ہے، لیکن اب بھی جو ہے وہ یہ خود کو جو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ اب بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جیسا کہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام جو ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، یہ سب یہ اعلیٰ پولیس افسران کے نوٹس میں لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوتی. یہ پیٹرول پمپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی انہوں نے 8 سے 10 اپنے گن مین رکھے ہوئے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے. یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کیسا ملک ہے؟ کسی کو پکڑ لو، کسی کا ویڈیو آ گئی، کسی کی آڈیو آ گئی، فلاں نے فلاں کے ساتھ بات کر لی، فلاں کو گرا دو، فلاں کو اٹھا دو، فلاں کو اتار دو، فلاں کو بٹھا دو. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ تمہارا ملک کب تک چلے گا جب یہ لوگ اسی طرح لاوارث مارے جاتے رہیں گے؟ تو تم کس طریقے سے یہ ملک چلاؤ گے؟ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اہلکاروں، جو پولیس کے بڑے افسران ہیں، اور تمام ہیومن رائٹس کی جو ادارے ہیں، ان سب کو جو بھجوائیں، تاکہ اس علاقے میں امن ہو. جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن جو بچ گیا ہے ان کو تو کم از کم تحفظ فراہم کیا جا سکتا. بہت شکریہ.